ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساہا۔ لائق تکریم سامعین و ناظرین، سوالات کے جوابات دو اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب صرف ایک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے آخری نبی کا نام کیا ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جبکہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات مختلف اور متعدد ہوتے ہیں۔ مختلف اور متعدد اس لیے ہوتے ہیں کہ سوال کرنے والے کا علم، عمل، فکر، اس کا مقصد، اس کی حالت، اس کی کیفیت اور اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر سوال کے جواب کے اندر تنوع آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ایک سوال ملتا ہے جس کا ذکر سورۃ الاعراف، سورۃ نمبر 7، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 187 میں کیا گیا ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو۔ اے پیارے حبیب، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مقرر وقت پر اسے ظاہر فرما دے گا۔ اب یہی سوال سورۃ النازعات، پارہ نمبر 30، سورۃ نمبر 79، آیت نمبر 42 میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ پیارے حبیب، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے اس کا ذکر کیا کرنا ہے؟ آپ کا کام انہیں ڈرانا ہے جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، جو سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ جب قیامت قائم ہوگی دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ دنیا کی زندگی میں ہم تو صرف شاید ایک دن کی ایک شام یا کسی ایک دن کی ایک صبح کا وقت کے برابر زندگی بسر کر کے آئے ہیں۔ اب یہی سوال کہ قیامت کب قائم ہوگی، سورۃ الذاریات 26واں پارہ، سورۃ نمبر 51، آیت نمبر 12 میں اس انداز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یسألون ایان یوم الدین یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں۔
یہ سوال اصل میں کرنے والے منکرین آخرت تھے، اس لیے اب انہیں جواب اس انداز کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی، انہیں یہ کہا جا رہا ہے آج تم قیامت کا انکار کرتے ہو، یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن تمہیں تمہارے اس بد عقیدے کے وجہ سے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو تم اپنے اعمال کا مزہ، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ قیامت جس کی تم جلدی کر رہے تھے، تم تمسخر کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ کون سی قیامت کب قائم ہونی ہے، ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ یہی سوال کہ قیامت کب قائم ہوگی سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29، سورۃ نمبر 75 اور آیت نمبر 6 میں اس انداز کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس کا جواب مختلف انداز کے ساتھ دیا گیا ہے کہ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ سوال کرتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی۔ اس کا جواب اب یہاں یہ نہیں دیا گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اب یہاں قیامت کی اس ہولناکی کیفیت اور حالت کو بتا دیا گیا۔ کہا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، اس دن کوئی بچاؤ نہیں ہوگا، اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ٹھکانہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس دن انسان کو خبردار کرے گا ان اعمال سے جو دنیا میں انسان دنیا کی زندگی کے لیے کرتا رہا، اور وہ اعمال جو انسان آخرت کے لیے کرتا رہا۔ محترم ناظرین و سامعین، یہی سوال جب صحیح بخاری کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی اس کا جواب مختلف انداز کے ساتھ دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان جلد نمبر 1 حدیث نمبر 50، مشہور حدیث کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے، زانوئے ادب طے کرتے ہوئے بیٹھے اور سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، نمازوں کو ادا کرنا، روزے رکھنا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا صدقتا، کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا، انبیاء پر ایمان لے کر آنا، کتابوں پر ایمان لے کر آنا، آخرت پر ایمان لے کر آنا، تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لے کر آنا، یہ ایمان ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تیسرا سوال کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز کے ساتھ کرے کہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہ بنے تو پھر کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال اس نے کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ وہی سوال جو قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اب سوال کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، تو اس لیے اس سائل کی کیفیت، حالت اور اس کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے پاس اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آنا ہے۔ اب یہی سوال قیامت کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر ایک اور مقام کتاب العلم کے اندر اس انداز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کتاب العلم جلد اول حدیث نمبر 59، صحیح بخاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اذا زجیت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس وقت پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اس اعرابی نے دوسرا سوال کیا کیف اضاعتھا، امانتوں کے ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب اقتدار اور عہدہ ایسے لوگوں کو دے دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے تو اس وقت پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اب یہاں سوال وہی تھا لیکن جواب مختلف دیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ہی کتاب فضائل صحابی النبی کے اندر یہی سوال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر سأل النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ اب یہ سوال کرنے والا قیامت پر یقین رکھنے والا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جواب اس کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس انداز کے ساتھ دیا ہے جس جواب کے ساتھ سائل کو، سوال کرنے والے کو فائدہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کہا ما اعددت لہا، کہ تو نے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی، تو مجھے بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول فرض نمازیں ہیں لیکن نفل نمازیں کثرت کے ساتھ نہیں ہیں، فرض روزے ہیں لیکن نفل روزے کثرت کے ساتھ نہیں ہیں، زکوٰۃ ہے لیکن نفلی صدقہ کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اپنے سچے دل سے مخلص ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، دنیا میں جس کے ساتھ تو خلوص کے ساتھ سچی محبت کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تجھے
اس کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ اب سوال اس نے بھی یہی کیا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا جواب اللہ کے نبی نے اس کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی انت مع من احببت، مجھے اتنی خوشی کسی جملے پر نہیں ہوئی جتنی خوشی اس جملے پر ہوئی جو جملہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کی زبان سے ادا کیا کہ انت مع من احببت، کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت رکھنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر کہنا شروع کر دیا انا احب النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معہم، کہ میں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا۔ لم اعمل بمثل اعمالہم، اگرچہ میرے اعمال تعداد اور معیار کے اعتبار سے تو ان کے برابر نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ سچی دلی محبت رکھتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ ان کا قیامت کے دن ضرور ساتھ نصیب فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا روز قیامت ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔